بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پائخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ نمبر 2 نمبر سے جو اب ہم فارغ ہوتے ہیں اور جو صفائی کرتے ہیں اس کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے۔ پاک ڈھیلے سے مطلب جو خود گندگی میں لت پت نہ ہو۔ آج کل کچھ لوگ دیہاتوں وغیرہ میں پہلے سے ہی اینٹ کے ڈھیلے رکھے ہوتے ہیں ٹوائلٹس میں، اور وہ پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ وہ سوکھ جانے سے خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں۔ ایک ڈھیلے کو ایک سائڈ کا، اگر ایک ڈھیلا ہے اس کا ایک طرف سے اس ڈھیلے سے استنجا لی گئی ہے تو اس کا وہ سائڈ والا ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے دوسرا آدمی استنجا نہیں کر سکتا اس سے۔ ہاں، اس کے دوسری سائڈ والے سے استنجا کر سکتا ہے۔ اور یہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا تھا، اب وہ سوکھنے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو خود کو دھونا پڑے گا پہلے پانی سے۔ وہ اینٹ کے ڈھیلے کو پانی سے اچھی طریقے سے دھو کر پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے پہلے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو استنجا کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہی ہے کہ اینٹ کے ڈھیلے سے، چاہے وہ 2 نمبر ہو یا 1 نمبر ہو، دونوں کے لیے اینٹ کے ڈھیلے سے استنجا بھی جائز ہے۔ لیکن اینٹ کے ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کہیں پانی نہ ہو، ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی بہت شدید قلت ہے، تو کیا نمازیں چھوڑ دیں گے؟ نمازیں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اینٹ کے ڈھیلے سے استنجا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء والوں کی تعریف فرمائی تھی، جو مسجد قباء ہے وہاں پر، تو ان کی تعریف فرمائی تھی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ وہ لوگ اینٹ کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ سب سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اینٹ کے ڈھیلے سے بھی کیا جائے اور پانی سے بھی کیا جائے۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں اور اچھی خاصی سہولت ہے دھونے کرنے کے، لہٰذا اینٹ کے ڈھیلے سے اپنے واش روم کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے ہی اچھی طریقے سے استنجا کر لینا چاہیے۔ اب اسی میں بہت ساری چیزیں، نئے جدید جو سوالات ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، کہ وہ پیپر جو آ گیا ہے آج کل جس سے استنجا کیا جاتا ہے، جو صرف اور صرف استنجا کے لیے ہی ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک میں، خاص طور پر سعودیہ وغیرہ میں تو وہ ملتا ہے عام طور پر، یہاں پر بھی ملتا ہوگا۔ تو ٹیشو وغیرہ سے یا اس طریقے کے پیپر سے استنجا کرنا بھی درست ہے، اگر وہ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ کوئی بھی پیپر ہو یا ٹیشو ہو جس کے اندر جذب کرنے کی، کھینچنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، تو پھر ویسے پیپر سے بھی استنجا کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ لیکن اگر ویسا پیپر نہ ہو، ویسا ٹیشو نہ ہو جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو، سکھانے کی صلاحیت نہ ہو، کھینچتا نہ ہو وہ اسپنج کی طرح، تو پھر اس سے استنجا نہیں ہوگا۔ پائخانے کے بعد استنجا کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے اس مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ 3 یا 5 ڈھیلوں سے اس کو آگے پیچھے لے کر آئیں اور اسی کو ساری گندگی لگا دیں، ڈھیلے کو ہی ساری گندگی لگا دیں۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طریقے سے بھی استنجا ہوتا ہے، صاف صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیشو وغیرہ استعمال کرتا ہے یہاں پر بھی اور اچھی طریقے سے وہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہے، لیکن پانی ہوتے ہوئے صرف ٹیشو پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے
بعض جگہوں پر یہ مسائل ہوتے ہیں، برطانیہ وغیرہ کے کچھ ایسے کبھی سوالات آ جاتے ہیں کہ وہاں پر آفس میں جو ہے پانی ہوتا ہی نہیں، صرف ٹیشو ہی لگا ہوتا ہے وہاں پر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو صرف ٹیشو سے بھی وہاں پر استنجا ہو جائے گا۔ استنجا کرنا کیسا ہے؟ اگر ٹوائلٹ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، یعنی دھونا مستحب ہے، ادھر ادھر نہیں لگا، صرف وہیں تک رہا محدود۔ اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا یعنی صفائی کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا یعنی دھونا فرض ہے۔ یہ ایک حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی زیادہ گندگی لگی ہو تو کرنا فرض ہے۔ استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ یہ سب مسائل اصل میں ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کئی موقع پر ہمارے مسلم قوم میں اور جو علم سے واقف نہیں ہے، علماء سے رابطے میں نہیں ہے، وہ ان کے دماغوں میں پاکی کا ایسا تصور بیٹھا ہوا ہے کہ بس نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے، حالانکہ پاکی کا آسان طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے۔ اب وہ لوگ نماز ہی چھوڑ رہے ہیں، پاک نہیں ہو رہے۔ پاکی کے بہت سارے طریقے بیان کیے گئے، ان طریقوں کو استعمال نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صرف جمعہ کو جمعہ آتے ہیں، پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہے، استنجا کرنے کے طریقے معلوم نہیں، لہذا جمعہ کو چونکہ نہانا ہوتا ہے تو اچھی طریقے سے نہاتے ہیں، جمعہ کو جمعہ نہا لیتے ہیں، کچھ بیچارے ہفتے میں 3 بار نہیں نہائے تو نہیں نہائے، جمعہ کو جمعہ کچھ بیچارے نہا لیتے ہیں، تو وہ بیچارے جو ہیں جمعہ کو جمعہ نماز کو آ جاتے ہیں، ان کو اس وقت میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں میں اب مسجد جانے کے قابل ہوں، تب جا کے ان کے یعنی شیطان نے دین کے راستے سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی پاکی کا اس قدر تصور بٹھا دیا کہ اب وہ خود کو مسجد میں جانے کے قابل نہیں سمجھتا، خود کو نماز پڑھنے کے قابل نہیں سمجھتا، طبیعی طور پر اس کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے کاریگر ہیں، کام کرنے والے ہیں، پسینے میں ہوں، بس نماز کو نہیں جا رہے، کیوں نماز کیوں چھوڑ رہے؟ بھائی پسینہ بہت آ رہا، بھائی آپ اپنے کارخانے میں پڑھ لو، ٹھیک ہے، مسجد مت جاؤ، شاید آپ کے پسینے سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہوگی یا پھر آپ کو خود اچھا نہیں لگتا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کام کرنے کا الگ ڈریس رکھے اور نماز کو جانے کا الگ ڈریس رکھے۔ تو یہ مسائل کو بھی سمجھنا، کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، یہ اس حدود کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے استنجا کرنا چاہیے، یعنی پاکی کرنا چاہیے، باقی پانی سے تو کرتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بتا دیں۔ استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے؟ ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کاغذ سے مراد یہاں پر وہی ہے جو علم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر شاید نیچے لکھا ہوا جو کاغذ اسی مقصد کے لیے، یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، جو کاغذ اسی مقصد کے لیے بنایا جائے اس سے جائز ہے، لیکن جو کاغذ علم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پڑھنے لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ہڈی وغیرہ سے بھی اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ وہ جنات کی غذا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہڈی وغیرہ سے کرنے سے بجائے صاف ہونے کے کہیں گوشت صاف نہ ہو جائے اور انسان کو تکلیف نہ ہو جائے اور اس کو خود کوئی زخم وغیرہ نہ پہنچ جائے۔ لید یعنی وہی گوبر وغیرہ، گندگی سے گندگی کیا صاف ہوتی؟ وہ اوپلے جو بنے ہوتے کیا بولتے ہیں اس کو، جو گوبر کے بنے ہوتے ہیں، لوگ اس کی گیس بناتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں، اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، وہی لید گوبر اسی کو کہا جاتا ہے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ چلیے، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: میں بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف
اس کے پانی سے، برف سے جائز نہیں، برف سے مسا ہوتا ہے، پانی بہتا نہیں ہے۔ ایک ویڈیو کچھ دن پہلے آئی تھی، برف سے ایک صاحب وضو کر رہے تھے، وہ برف سے وضو نہیں ہوتا، برف سے صرف پوچھنا ہوتا ہے، جبکہ وضو میں دھونا ضروری ہے۔ اس کو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی مگ یا بگونے میں اس کو اٹھا کے کچھ دیر کے لیے رکھ لیتے اور پھر وہ گل جاتا۔ برف کے اندر رہتی ہے تو برف ہی رہتی ہے، اس کو اٹھا کے تھوڑا سا الگ کر لو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا پانی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، تو اس کو گلا لینا چاہیے۔ یہ کہ آگ میں رکھ لو، آج آگ کہاں دستیاب نہیں ہے، آگ تو ہر جگہ دستیاب ہے۔ پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ ان پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، وہی سمجھیے آپ، جوس سمجھیے۔ شوربا، وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو، پاک چیز کے مل جانے سے جس کا رنگ، بو، مزہ بدل گیا ہو، جیسے صرف کا پانی، صابن کا پانی، اس سے وضو جائے۔ صابن کا پانی مطلب ایسا ایک تو ہوتا ہے کہ ہم مگ میں ہاتھ ڈال رہے اور صابن بھی تھوڑا سا، صابن کا تھوڑا پانی گر گیا تو اس کا رنگ وہ مزہ نہیں بدلتا، لیکن ایک صرف کا پانی ہوتا ہے جس میں صرف اچھی طریقے سے پورا گل جاتا ہے، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی پاک چیز مل کے، بہرحال پانی کا پورا رنگ، بو، مزہ، تین صفت ہے پانی کی، رنگ، بو، مزہ بدل گیا ہو، تینوں چیزیں اگر بدل گئی ہو تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، پانی گاڑھا ہو گیا ہو یعنی پانی کا جو سیال پن ہے، یعنی بہنے کی جو پانی کی صفت ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، اس سے بھی وضو کرنا جائے۔ ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز، تھوڑا بکیٹ وغیرہ میں پانی تھی، کوئی بھی ناپاک چیز گر گئی، اس میں کچھ بھی چوہا وغیرہ نے کچھ کر دیا، اس کے اندر ناپاک چیز ہے گر گئی، تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پانی سے وضو غسل کیا گیا ہے، جیسے آج کل بہت سارے ٹبوں میں بیٹھ کے نہا رہے، ٹب میں بیٹھ کے نہاتے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پھر اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، پاک پانی سے وضو اور غسل کرنا ہوگا۔ وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، یعنی گندگی جس میں زیادہ نظر آ رہی ہو، تو اس سے بھی جائز نہیں۔ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی یعنی انہوں پیے سو پانی، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق، اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سیال چیزیں، بہنے والی چیزیں، لیکن جائز نہیں۔ جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے پانی کو مستعمل کہتے ہیں، مستعمل پانی کہتے ہیں، جو خود تو پاک ہوتا ہے، یعنی خود پاک ہونے کا مطلب اگر وہ ہمارے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، وضو اور غسل کیا گیا پانی، مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، طاہر غیر مطہر کہتے ہیں ایسے پانی۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ کتے، خنزیر، شکاری چوپائے، چار پیر والے شکاری جانور جو بھی ہوں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ بلی چوہا کھا کے فوراً، اس میں شرط لگائی گئی، گھریلو جانور ہے بلی، چوہا کھاتے ہی اگر اس نے پانی پیا ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ لیکن اگر چوہا کھانے کے بعد میں بلی آرام سے جو ہے اپنی زبان سے پورا اپنا جسم صاف کرتی ہے، اپنے پیر صاف کرتی ہے، اپنا منہ صاف کرتی ہے، چوہا کھانے کے بعد میں یا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد میں، اگر وہ اپنی پوری صفائی کرنے کے بعد میں پانی میں منہ ڈالی ہے
تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر کھاتے ہی منہ ڈال دیے تو ناپاک ہوگا. جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے کیونکہ وہ شراب اس کے اندر مل جائے گی. ان جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے. جو آپ بلی بشرطے کے فوراً چوہا نہ کھایا ہو, فوراً چوہا کھا کے اگر پانی میں ڈالی تو وہ تو ناپاک ہے, آپ کو معلوم ہو گیا. لیکن اگر فوراً چوہا اس نے نہ کھایا ہو, صرف دودھ وغیرہ پی تھی اور اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو اس سے وضو کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. چوہا, چھپکلی, پھرنے والی مرغی, نجاست کھانے والی گائے, بھینس, کوا, چیل, شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے یعنی وضو ہو جائے گا لیکن ناپسندیدہ ہے. دوسرا پانی رہتے ہوئے اس سے نہ کیا جائے, کسی اور کام میں لیا جائے اس کو. جن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے. آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے. آدمی اور حلال, کوئی بھی آدمی ہو چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو, ان کا جھوٹا پانی پاک ہے. جیسے گائے, بکری, کبوتر, فاختہ, گھوڑا. حلال جانوروں میں اس کو شمار کیا جائے, گائے, بکری, کبوتر, فاختہ, گھوڑا. ان کا جھوٹا پانی پاک ہے. اگر وہ کسی بکیٹ وغیرہ میں منہ ڈال کے پیئیں تو بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں, پاک ہے. اب ایک سوال ہے, کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب, سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں. اصول انہوں نے یہ بتایا کہ صرف دو پانی ایسے ہیں جو ناپاک نہیں ہوتے, باقی ہر پانی ناپاک ہوتا ہے نجاست کے گندگی کے گرنے سے. دو پانی کون سے؟ اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی, دوسرا ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی. یہ دو پانی ایسے ہیں جو نجاست, تھوڑی بڑی نجاست گر جانے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے. اب ایسا نہ ہو کہ پورا تالاب ہی گندگی کا ہے, گندگی ہی جمع ہوتی ہے اس کے اندر, تو پھر اس کا تو جائز نہیں ہے. اچھا یہ آگے چلے گئے. سوال, ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب, جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے, یعنی جو گز ماپنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا, یعنی 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو, وہ زیادہ پانی ہے. 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو. سوئمنگ پول وغیرہ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو, وہ زیادہ پانی. جو حوض یا تالاب کتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض ہے اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا, اور اس میں تھوڑی بہت نجاست اگر گر جائے تو پورا پانی ناپاک شمار نہیں ہوگا. نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے, جیسے چڑیا, مرغی, کبوتر, بلی, چوہا. ٹینکی وغیرہ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ تھوڑا پانی ہے ٹینکی کے اندر, اب اس میں کوئی چیز گر کر مر جاتی ہے, مرغی, کبوتر, بلی, چوہا, اس طریقے سے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. اچھی طریقے سے وہ ٹینکی وغیرہ کو صاف کر کے پھر نیا پانی بھرنا ہوگا. بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے. بڑے تالاب کا, وہی بڑا تالاب 16.5 فٹ جو کہا گیا, تو جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے اس وقت میں وہ ناپاک شمار ہوگا. نجاست کا مزہ آ رہا ہو, تینوں وصفوں میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے, مزہ آ رہا ہو یا رنگ پورا بدل گیا ہو یا بو اس کے اندر آ رہی ہو, تو پھر وہ ناپاک شمار ہوگا. کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟
جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چپکلی، چینٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔